अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहसिन उमर दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ, मैं सिर्फ़ उन लोगों को जो कि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके सामने ये बात रख दूँ कि हमने ये अज़्म किया था, अल्लाह ताला ने दिल में एक बात डाली थी कि यार ये जो शिया सुन्नी इख्तलाफ़ात हैं, ठीक है? इन पर एक वीडियो लेक्चर की सीरीज़ बनाओ जो कि इन इख्तलाफ़ात को डिस्कस करे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। यानी एक जो नॉर्मल बच्चा है दोनों फ़िरकों का, ठीक है, जो कि मिसकंसेप्शन का शिकार है, जिसको उल्टी-सीधी बातें बताई गई हैं अपने-अपने फ़िरकों की, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रीहून के मुताबिक, तो वो अपने आप को तो ठीक समझता है, बाकी दूसरे की बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं होता। तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि उनके सामने फ्रेमवर्क पूरा रख दूँ, रियलिटी पूरी रख दूँ। मुझे किसी का फ़िरका चेंज कराने से कोई जिसको कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। बस मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि जो भी बात माननी है, दलाइल के तहत मानो, हक़ के तहत मानो। तो अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर जो था वो तो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है? वो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे जाके मिल जाएगा कि कहाँ से ये इस इख्तलाफ का आगाज़ हुआ, कहाँ से ये सारे के सारे मामलात चलना स्टार्ट हुए। और वो जो पहली वीडियो थी वो हमारे पास थी सक़ीफ़ा बनी सादा की हकीकत, यानी सक़ीफ़ा बनी सादा में क्या हुआ, ठीक है? अब मैं उस 25-30 मिनट की वीडियो जो है वो पूरी की पूरी तो इधर बता नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि जो लोग इस दूसरी वीडियो को देखने आए, ये तो दूसरा लेक्चर है, ठीक है? तो अगर आप देखिए कुछ चीज़ें रह जाएँगी अगर आप वो पहली वीडियो नहीं देखेंगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जाकर पहले वो वाली वीडियो रिसर्च आउट करें जो कि सक़ीफ़ा बनी सादा से रिलेटेड थी कि खिलाफत कैसे चुनी गई, क्या मामलात थे, ठीक है? हम हमारे बकौल और ये रियलिस्टिकली हमें ये पता है कि हज़रत अबू बकर को जो है उम्मत ने पहला खलीफा अपने चुन लिया था, जिन्होंने सारे मामलात लेके चले थे। जो हमारे अहले तशरीफ़ भाई हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं मौला अली का हक़ था, उनका हक़ गज़ब किया गया। तो मैंने दोनों साइड्स की स्टोरी उस वक़्त सामने रखी है रेफ़रेंसेस के साथ, कुरान, सही बुखारी, सही मुस्लिम के अलावा मैं और कहीं भी नहीं गया और पूरा का पूरा अपना जो मुकदमा जो है अवाम के सामने रखा। अब वो अवाम के ऊपर है, ठीक है? वो कौन-सी बात एक्सेप्ट करते हैं, कौन-सी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, इट्स अप टू देम, ठीक है? हमसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारी बात इसने क्यों नहीं मानी। हमारा काम है सिर्फ वमा अलैना इल्लल बलाग, सिर्फ और सिर्फ तबलीग करना, ठीक है? बाकी उन लोगों की मर्जी है जिन्होंने मानना है। ये हिदायत का जो दरवाज़ा है ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, ठीक है? तो पहली वीडियो तो हमारी हो गई थी सक़ीफ़ा बनी सादा से रिलेटेड। अब जो हमारी दूसरी वीडियो है, आप बोल सकते हैं सर दूसरी वीडियो का कंटेंट क्या है, क्या उसका टॉपिक है? तो वो पहली वीडियो जिन लोगों ने देख ली होगी उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली उस ज़माने में, देखिए मेरा मकसद है आप लोगों को उस ज़माने में पहुंचाना कि आप लोगों को सारे के सारे मामला खुद अपनी नज़रों से देख सकें, यानी हो कि ऐसा हो कि आप लोग को सारे के सारे मामला देख रहे हैं। आज शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, पीछे से बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। अल्लाहु आलम आज की वीडियो एडिटिंग यकीन करें बहुत ही खतरनाक होने लगी है। तो आज जो हमारी दूसरी वीडियो है मेरे दोस्तों, वो है दूसरा जो इख्तलाफ है हमारे दोनों फिरकों के दरमियान, ठीक है? वो है वाक़या फदक से रिलेटेड, ठीक है? वाक़या फदक से रिलेटेड क्या मामला है, ठीक है? उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये बात मैं आपके सामने रखता चलूँ कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को, ख़ास तौर पे जो अहले सुन्नह के बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा कि बेसिकली ये क्या बात हो रही है, फदक क्या है, हमने तो नहीं पढ़ा। तो इसी वजह से आप लोगों को बताया नहीं गया है, ठीक है? छुपाया गया आप लोगों से, इसीलिए हम हाज़िर हैं कि वो सारे के सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखें। जब आप हक़ पे हो तो आपको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो हम इसको नैरो डाउन करेंगे कि फदक क्या था, ठीक है? इसका क्या मामला था, क्या नाराज़गी थी। अच्छा ये हुआ किस तरीके से, लास्ट टाइम जो मैंने एक हदीस का रेफरेंस अटैच किया था, हज़रत अली ने जो बैत की थी, उसमें हदीस के टॉप में एक अल्फाज थे कि हज़रत फ़ातिमा जो थी वो फदक के मामले में हज़रत अबू बकर से नाराज़ थी, और इस बात को हम मानते हैं कि वो नाराज़ थी। तो लोगों ने भाई पूछना शुरू किया व्हाट्सएप पे, भाई ये तो नाराज़ थी, ये फदक का मामला क्या है, इसके बारे में भी ज़रा बताओ, इसके बारे में भी नॉलेज हमें ज़रा पहुँचाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर ही इसी पे होना है, तो इंशाअल्लाह ताला आज हम उसी को लेके हम हाजिर हुए। तो वही बात है, यकीन करें एक छोटा बच्चा समझ जाए, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरी जो नॉलेज है वो बहुत बच्चों वाली है, तो आप जो है जिसको कहते हैं इसको स्पीडी करें, आगे की तरफ चलें, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। पहला जो हमारा सवाल है, पहली जो हमारी बात है, वो हम ये डिस्कस करेंगे कि फदक था क्या बेसिकली, व्हाट वाज फदक, ठीक है? जिसको फिदक भी कहता है, फिदक तो नहीं है, वो फदक है। तो उसके बारे में थोड़ी तहकीक करते हैं, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ करता था। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा क्यों नाराज़ हुई, क्यों? वो जो हमारे यहाँ जो ज़ाकिरीन है, शिया ज़ाकिरीन है, ठीक है? मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी सेंसिबल है माशाअल्लाह दोनों फिरकों के, लेकिन मैं जो ज़ाकिरीन है वो जिस तरीके से रंगबाजी करते हैं, ठीक है? जो स्टोरी पेश करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा का हक मार दिया गया और
ठीक है, वो रोती भी वापस आई, फिर जिंदगी भर हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से बात नहीं की। और वो तो आगे स्टोरी और एग्जैजरेट करते हैं कि फिर हजरत फातिमा को जो है शहीद कर दिया गया हजरत उमर की तरफ से। वो खैर हमारी वीडियो लेक्चर का तीसरा एपिसोड है जिसमें हम हजरत फातिमा की शहादत को डिस्कस करेंगे अलैहिस्सलाम। तो आज के बारे में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ज़ाकिरीन जिसको कहते हैं रंगबाजी करते हैं खुद से, उनसे कोई दलील मांगने वाला नहीं होता यार। मुझे दरअसल अफसोस उन लोगों पर होता है जो कि नीचे बैठ के सुन रहे होते हैं, जिनमें काफ़ी इल्मी लिहाज से पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। उनमें से किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं होती कि वो पूछ दे, ओ मौलाना साहब, वो जाकिर साहब, ये जो तुम बयान कर रहे हो उसकी सनद भी साबित है, कहाँ से बयान कर रहे हो, कौन सी किताब है, क्या एग्जैजरेशन की है? क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में क्या फरमाया, मैं इसका स्नैपशॉट इधर अटैच कर दूंगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कमांडमेंट्स दी कि वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, ठीक है। और ए इंसान, किसी भी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत करना कभी जब तक कि तुम्हें उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना हासिल हो जाए, जब तक कि तुम्हें तहकीक ना हो, उस चीज की पैरवी नहीं करनी है। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसलूला। दिल, आंखें, इन सब से क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने जो तुम्हें ये चीजें दी थी, ये एक्सेसरीज दी थी, इनका इस्तेमाल करके तुम हक तक पहुंचने की तरफ क्यों नहीं गए? सिर्फ गाने सुनने के लिए कान रखे थे, सिर्फ लोगों से मोहब्बत करने के लिए दिल रखा था, सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने सब कर ली थी तुम लोगों से क्या? कि तुम लोग पूछते तक नहीं हो कि ये जो तुम इतनी सारी अजीब और गरीब किस्म की बातें बता रहे हो, इसकी कोई सनद भी साबित है? ये कौन सी किताब में लिखी हुई है? यहाँ पे बेअदबी समझी जाती है। यकीन करें, एक पूछ लेना एक मौलवी से या एक जाकिर से कि भाई ये बात कहाँ लिखी है, वो बेअदबी समझता है अपनी, कि भाई उससे कैसे पूछ लिया मैंने, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई वो बंदा पूछेगा ना, उसे बताओ अगर तुम हक पे हो तो, ठीक है। तो आज हम लेके चले फतक के लेक्चर को। खैर मेरी बातों से इख्तलाफ जरूर रखें, नफरत ना करें, मोहब्बत वाली बात करें, ठीक है। फतक था क्या? सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए फतक बेसिकली कुछ बागात थे, कुछ एरिया था जो कि खैबर से मुतसिल था, यानी खैबर की बाउंड्रीज के साथ साथ। आप में से जिनको नहीं बताऊं, मुसलमानों ने सन 5 हिजरी में खैबर फतह किया। खैबर किले हुआ करते थे, ठीक है, बनु कुरैजा के, बल्कि सॉरी बनु नुज़ैर के जो है कबाइल हुआ करते थे, ठीक है, जो कि खैबर में आबाद थे। मुसलमानों ने उनके खिलाफ जंग की, ठीक है, और एज ए रिजल्ट मुसलमान जीत गए। वो जो हज़रत मौला अली का जो जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा था, तो मुसलमान वो जब जीत गए तो नतीजतन मुसलमानों को कुछ माल गनीमत में कुछ माल मिला, जिसमें वो कुछ बागात भी थे, खजूर के बागात समझ में आते हैं, वो माल मिला, ठीक है, उसको माल गनीमत कहा जाता है, ठीक है। कुछ तो माल था ये जिसको फतह कहा जाता है, और कुछ माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुछ जमीनें, कुछ बागात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में भी मौजूद थी, जो कि कबीला बनु कैंका और बनु नुज़ैर जब गए थे, यहाँ से भागे थे, तो उसके नतीजे में मुसलमानों के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये लैंड प्रॉपर्टी थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। अच्छा, मैं यहाँ दो छोटी छोटी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर करता चलूं, ठीक है। एक वर्ड है जिसको हम माल गनीमत कहते हैं, और एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं माल फै, ठीक है। ये फतक नहीं, माल फै। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक छोटा बच्चा जो है वो समझ ले, वो सीख ले कि ये दोनों चीजें क्या हैं। देखिए, माल गनीमत तो वो माल होता है जो कि आपने मुखालिफ के खिलाफ जंग की, आप जंग जीत गए, तो मुखालिफ पार्टी का जो भी माल सामान था, ठीक है, जो भी भेड़ बकरियां थी, ठीक है, जो भी साजो सामान था, वो सब आपने अपने अंडर ले लिया, घोड़े वगैरह, असलहा वगैरह, इसको कहते हैं माल गनीमत। ये हक होता है तमाम उन मुजाहिदीन का, उन सिपाहियों का जो कि जंग लड़ने के लिए आते हैं, इसको माल गनीमत कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अनफाल में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो माल गनीमत है, यानी जो भी माल मिलेगा तुम्हें जंग से जीत के, उसका 5वां हिस्सा, खुब्स जिसको कहते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल का है, मसाकीन का है, मोहताजों का है, गरीबों का है। यानी ये बात याद रखिएगा कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो कि 20% बाय प्रोपोर्शन बनता है, वो कि अल्लाह के रसूल का है। उसमें मुहाजिरीन भी इंक्लूडेड है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये बात तो हो गई माल गनीमत से रिलेटेड। उसके बाद जो दूसरा माल है वो तो है माल फै, ठीक है। पहला माल हो गया माल गनीमत जो कि जंग के नतीजे में मिलता है। माल फै उस माल को कहते हैं जो कि बगैर जंग के सिर्फ मुहासरा करने की बदौलत आपको मिल जाता है, यानी वहाँ जंग करने की नौबत नहीं आती, तलवारें नहीं निकलती, मुखालिफ जो है वो आपके सामने सरेंडर कर देता है, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है और अपना माल छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, तो उसको माल फै कहा जाता है। आप में से किसी को याद हो जो बनु नुज़ैर थे और बनु कैंका थे, ठीक है,
وہ مدینے میں ان کے جو قبائل تھے، چونکہ وہ اللہ کے رسول سے اتنی مخالفت کیا کرتے تھے کہ جب ان کے خلاف اللہ کے رسول اور ان کے سپاہیوں نے، ان کے صحابیوں نے جب محاصرہ کیا اس قلعے کا، تو وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور نتیجتاً وہ ساری کی ساری جو پراپرٹی تھی وہ مسلمانوں کے انڈر آئی۔ اب دیکھیں، مال فے میں مال غنیمت یعنی سپاہیوں میں ڈسٹریبیوٹ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سپاہیوں کی ایفرٹ نہیں لگی ہے، تو اس میں ڈسٹریبیوشن والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اور اس سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو خیر، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں کہ جو فتح تھا بیسکلی وہ 2 سے 3 جگہ کچھ باغات تھے، صرف ایک جگہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ خیبر سے متصل کچھ باغات تھے کھجور کے، اس کے علاوہ مدینے میں بھی کچھ لینڈ پراپرٹی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں ملتا یہ ہے، احادیث سے آگے ہم اس کو ثابت بھی کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ سال بھر کا جو خرچ وغیرہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے اہل بیت کا، وہ نکال لیا کرتے تھے وہاں سے اور ان کو دے دیا کرتے تھے سال بھر کا۔ اس کے علاوہ جو بھی مال بچا ہوا کرتا تھا وہ مال غنیمت میں یا مال فے میں جو بھی مال بچا ہوا کرتا تھا وہ بیت المال میں جاتا تھا، یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، محتاجوں کی کیا کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے۔ یہ پورا کا پورا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تھرو آؤٹ اس طرح چلتا رہا۔ یہ والی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کیونکہ آگے آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کہ حضرت فاطمہ کی ناراضگی ہوئی تھی اور کس طریقے سے معاملہ آگے چلے تھے، یہ صحیح بخاری 4240 اور صحیح بخاری 4241، یعنی لائن سے 2 روایات ہیں، ان کے میں سنیپ شاٹس اٹیچ کرتا رہوں گا، آپ دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو بات دراصل کیا تھی، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں معاملات ایسے لے کے چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب خلیفہ سے مراد ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیچر پہ آگے بیٹھے گا، وہ مسلمانوں کا اس وقت کا حاکم ہے، سارے کے سارے رولنگز وہی دے گا، ٹھیک ہے، گو کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ تو حضرت ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹیج پہ آگے بیٹھتے ہیں، اب یہاں سے معاملہ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹوسٹ، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے گا، جو حضرت فاطمہ ہوتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہوتی ہے، تو ہر بیٹی کی طرح بیسکلی وہ کہتی ہے کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جن سے وہ ہمیں سالانہ خرچ دیا کرتے تھے، اب چونکہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو چکے، تو ان کی وراثت تقسیم ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ اور وراثت میں جو ہے وہ بیویوں کا، بیٹیوں کا، ان سب کا حق ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا حق مانگنے کے لیے، جو کہ ہمارے دوسری پارٹی لوگ کہتے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ بھائی وہ جو لینڈ پراپرٹی اللہ کے رسول اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اب چونکہ وہ نہیں موجود ہے، تم حاکم ہو حضرت ابو بکر، تو تم مجھے وہ ساری کی ساری ہینڈ اوور کر دو، اس میں سے جو بھی حصہ میرا بنتا ہے۔ تو یہ مطالبہ کرنے کے لیے حضرت فاطمہ نے ایک قاصد کو بھیجا حضرت ابو بکر کی طرف، ٹھیک ہے، کہ آپ جا کر حضرت ابو بکر سے اس مال کا، ٹھیک ہے، اس وراثت کا تقاضا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں تو حضرت ابو بکر ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا یہ حدیث نہیں سنی اللہ کے رسول کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خود اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے کہ لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لا ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے رسولوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی مال وغیرہ چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب جو ہے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں ہو جاتا ہے، غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، وہ بیت المال میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو خیر، کہانی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، میں دوبارہ سے ریزسٹ کروں کہ صحیح بخاری 4240 4241 میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو مال جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء کا مال صرف اور صرف علم ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ لوگوں نے مشہور جو حدیث سنی ہوگی کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، ورثاء ہیں، ورثاء میں سے، کیونکہ انبیاء کا کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو یقین کریں جب یہ حدیث حضرت یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ بات ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہے، صحیح بخاری کی اسی حدیث سے ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ یہ سن کر ناراض ہو جاتی ہیں حضرت ابو بکر سے، اور تادم حیات یعنی وفات تک حضرت ابو بکر سے بات نہیں کرتی ہیں۔ یہ بات ہم مانتے ہیں، اس بات کو، یہ جس کو کہتے ہیں ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا، جس میں حضرت فاطمہ جو ہے کوئی انڈیویجول گرج نہیں تھا آپس میں، پولیٹیکل مسئلہ تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی کہ چونکہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں تو ان کی جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اللہ کے رسول عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی وراثت تقسیم ہوگی، ان کا جو وراثت تقسیم والا معاملہ ہے وہ نہیں ہونا، بلکہ جو بھی مال وہ چھوڑ کے گئے وہ صدقہ کر دیا جائے گا۔ ہاں، بشرط یہ
کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سالانہ خرچ نکالا کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے معاملات لے کے چلا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کی اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول لے کے چلا کرتے تھے، میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، میں بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سالانہ خرچ دیتا رہوں گا، بس میں آپ لوگوں کو ہینڈ اوور اس کو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اب پبلک پراپرٹی ہے، یہ اب حکومت کی پراپرٹی ہے، میں آپ لوگوں کو اس کے سپرد نہیں کر سکتا۔ ہاں جو بھی اس کے جس طرح معاملات اللہ کے رسول کے زمانے میں چل رہے تھے، جو آپ کو دیا کرتے تھے، میں نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ اس میں رد و بدل نہیں کروں گا، نہ کمی نہ اضافہ کروں گا، اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو حضرت فاطمہ یہ سن کے ناراض ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ نا یہ حدیث کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، یہاں پہ ہم تھوڑے سے اختلافات کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے اختلافات آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہی انہیں آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ سب سے پہلا آبجیکشن جو وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کا اختلاف ہوا، اور حضرت ابو بکر نے ایک حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، کہ انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے، یعنی علم جو ہے انبیاء، مال جو ہے بیسیکلی وہ تقسیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انبیاء کا، ٹھیک ہے، مال انبیاء چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور یقین کریں اس سوال میں دم تو ہے، کہ یہ حدیث حضرت فاطمہ کو نہیں پتہ تھی، جو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، ان کے گھر کی بیٹی ہے، ان کو یعنی جو بیٹی ہے جن کو وراثت ملنی ہے یا نہیں ملنی، ان کو یہ حدیث نہیں پتہ۔ حضرت ابو بکر کو یہ حدیث پتہ ہے جو کہ باہر کے، پہلا جو شکوہ تو یہ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر کو جو اختلاف ہوا، اور اسی اختلاف میں ہم حضرت ابو بکر کی روایت کیسے مان لیں، ٹھیک ہے، یعنی میرا اختلاف ہوا، وہ لوگ، کچھ لوگ تو خیر یہاں تک کہتے ہیں، وہ غالی شیعہ جو ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ حدیث خود سے گھڑی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے خود سے گھڑ دی کہ بھائی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت یا تقسیم نہیں ہوتی، تو جاؤ بھائی۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یقین کریں میں اس کے بھی ویڈیوز اٹیچ کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ بولیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے ہم آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی بات مان بھی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نقل کفر نباشت کے طور پہ، کہ اگر تو یہ حدیث پوری احادیث کی کتابوں میں صرف حضرت ابو بکر سے ثابت ہے، پھر چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یار یہ جو حدیث ہے کہ لا نورس، ٹھیک ہے، بعد ترکنا صدقہ، ٹھیک ہے، یہ حدیث صرف اگر حضرت ابو بکر سے ملتی ہے تو پھر تمہاری بات میں کچھ دم بھی مانا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ سے بالکل یہی سیم حدیث صحیح مسلم میں 1731 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا بھی سنیپ شاٹ اٹیچ کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھی یہی بالکل سیم حدیث روایت کرتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، وہ بیت المال میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا ایک آبجیکشن کو تو آنسر میں نے دے دیا کہ یہ حدیث واللہ، ٹھیک ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یار حضرت ابو بکر کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یا نعوذ باللہ کچھ اور مطلب، لیکن اب یہ الزام جو لگاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حدیث خود سے گھڑی تھی، تو اس کا تو میں نے آپ کو سیدھا ریزن بتا دیا کہ بھائی کیا ابو ہریرہ نے بھی گھڑی تھی، بھائی جن سے سب سے زیادہ احادیث روایات ہے۔ اچھا، کچھ ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، ان کے سامنے جو ہے جو ابو ہریرہ وہ بھی معتبر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا صحیح روایات بیان نہیں کرتے۔ تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ حدیث اور کس کس کو پتہ تھی، ٹھیک ہے، اور کن کن لوگوں کو یہ پتہ تھی۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری صحیح بخاری کی تیسری روایت جو ہے، یہ بخاری پہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6730، ٹھیک ہے، جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6730۔ اب میں چلتا ہوں دوسری طرف، دوسرا آبجیکشن اب میں کرتا ہوں آپ لوگوں سے، کیا وراثت میں حق صرف حضرت فاطمہ کا تھا جو کہ بیٹی تھی، یا وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو اس مرد کے بیویوں کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ جو ہوتا ہے؟ تو آپ بولیں گے بات تو بالکل ٹھیک ہے، بیویوں کو بھی بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی ان کی بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو آبجیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹیوں کو، یعنی اللہ کے رسول کی بیویوں کو وراثت کا حق دیا جو حضرت فاطمہ سے روک لیا؟ تو اب جب آپ تاریخ کھول کے دیکھیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یار، حضرت ابو بکر نے نہ فاطمہ کو حق دیا، حضرت فاطمہ کو نہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو حق دیا، یعنی ان میں سے جو عائشہ اور حفصہ، عائشہ تو حضرت ابو بکر کی خود کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی تک کو وہ حق نہیں دیا جو حق تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ حق مارا ہے۔
तो भाई अगर तुम लोग कहते हो कि हक मारा है और जो है ना जुल्म कर दिया, तो ये जुल्म तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी किया। तो मेंबरों पे कभी ये बयान क्यों नहीं करते कि उन्होंने अपनी बेटी को भी हक नहीं दिया, बल्कि सिर्फ ये बयान किया करते हो कि उन्होंने हज़रत फातिमा को हक नहीं दिया, हज़रत फातिमा को हक नहीं दिया। तो इससे आप लोगों की 2 नंबरी साबित होती है, जो मैंने सही बुखारी की 6730 हदीस बयान की है। अच्छा, इस हदीस को भी गौर से समझने की कोशिश करें। जब हज़रत अबू बकर को खलीफा चुन लिया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी वाइफ्स हैं, अज़वाज हैं, वो क्या करती हैं, वो हज़रत उस्मान को, ठीक है, एज अ सिफारशी तौर पे, सारी की सारी वाइफ्स जो हैं एज अ सिफारशी तौर पे भेजती हैं हज़रत अबू बकर के पास कि जाकर ज़रा थोड़ा विरासत के मामला तो डिस्कस कर गए हैं कि जो विरासत थी उसमें से हमें क्या मिलेगा, क्या माल मिलना चाहिए। तो यकीन करें ये हदीस प्रॉपर है, मैं इसके स्नैपशॉट अटैच करूँगा। तो जब उनकी वाइफ्स उन्हें ये बता रही होती हैं, तो हज़रत आयशा उनसे ये बयान करती है। हज़रत आयशा उनकी खुद भी वाइफ है अल्लाह के रसूल की, उनका खुद भी हक बनता है, लेकिन उन्होंने कहा यार तुम लोग क्यों भेज रहे हो उस्मान को, हालांकि तुम्हें नहीं पता कि अंबिया को तो माल तकसीम ही नहीं होता है, जो बच जाए वो तो बैतुल माल में चला जाता है और वो तो सदका कर दिया जाता है। तो उस हदीस की एक और ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि लोग माल डिमांड नहीं कर रहे थे, लेकिन हज़रत अबू बकर के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इस हदीस को मानते थे कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती। और अभी आगे रुके आहिस्ता आहिस्ता रुके, मैं आपको उन लोगों से ये प्रूफ करवाऊंगा कि यू विल गेट शॉक के भाई क्या करने लगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे कुछ अहले तशरीफ भाई हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे नज़दीक तो ना हज़रत अबू बकर मोतबर है, ना हज़रत अबू हुरैरा और ना हज़रत आयशा, उनसे तो जंग हुई है जंग जमल में। तो मैं चलो एक ऐसी शख्सियत का आपके सामने हवाला पेश करता हूँ जिनको आप ना करने का सोच भी नहीं सकते। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनकी डेथ 148 हिजरी में हुई है। अगर मैं उनसे एक ऐसी रिवायत साबित कर दूं कि जब उन्होंने खुद कहा हो कि अंबिया जो भी छोड़ जाए वो सदका होता है, वो माल छोड़ कर नहीं जाते, या अल्लाह ने उनको प्रोटोकॉल दिया है कि वो माल छोड़ के नहीं जाते, वो इल्म छोड़ कर जाते हैं, ठीक है, अपनी विरासत के तौर पे। तो उसूलुल काफ़ी, जो कि हमारे अहले तशरीफ भाइयों की सबसे मोतबर तरीन किताब है, यानी अगर जिसको समझना है, हमारे अहले सुन्नत के यहाँ कुरान के बाद अगर बुखारी और मुस्लिम का मर्तबा है ना, तो फिकही मसाइल के तौर पे और अहदीस के तौर पे जो किताब हमारे अहले तशरीह लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसको उसूलुल काफ़ी कहा जाता है। और जिसमें ये रिवायत वाज़े तौर पे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि उन्होंने खुद ये रिवायत की है कि अंबिया का जो माल जो है वो सदका कर दिया जाता है, उनकी वफ़ात के बाद उनकी कोई विरासत उस तरीके से तकसीम नहीं होती। तो ये तो पहला ऑब्जेक्शन था। देखें, जिसको मानना है वो इन्हीं दलील से मानेगा, जिसको नहीं मानना उसने तो कुछ भी नहीं मानना, ठीक है। तो ये पहली बात मैंने आप लोगों के सामने रखी कि हज़रत अबू बकर जो इस मामले में थे वो किसी दलील से मौजूद थे। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि भाई दे देना चाहिए था, क्या इशू था, कुछ भी नहीं था, दे देना चाहिए था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका जो ये अमल था वो बददिली बददियानती पे मबनी था, क्योंकि उन्होंने जो सलूक हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ किया है, ठीक है, आप लोगों के मुताबिक ज़मीन ना देकर, उनका हिस्सा ना देकर, विरासत ना देकर नाइंसाफ़ी की है, तो वो नाइंसाफ़ी तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पे भी आती है, ठीक है, उन सब पर भी आती है। तो फिर अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफ़ुरूना बिबाज़ क्यों कर रहे हो? जब तुम एक बार डिस्कस कर रहे हो अपने मेंबरों पे, तो दूसरी बार डिस्कस क्यों नहीं करते जो उनकी अपनी बेटी है, ठीक है। अगर वो हज़रत आयशा को हिस्सा दें और हज़रत फातिमा से रोक लें, फिर तुम्हारी बात जस्टिफाइड है, फिर हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक दोनों तरफ नहीं दिया, यानी वो एक उसूल पे खड़े, तुम उस उसूल को गलत कह सकते हो, तुम इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन तुम ये तो नहीं कह सकते कि वो अपनी तरफ से हदीसें गढ़ रहे थे। मैंने बाकी भी तुम्हें हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत आयशा से साबित करके दिखाया। और देखिए, हज़रत आयशा वाली जो रिवायत है, जो उन्होंने कहा है कि क्या तुम लोग नहीं जानते, तो इसका मतलब है जब वो सारी जो अज़वाज हैं उन सब ने इस बात का मुत्तफ़क़ फैसला किया, उन्होंने हज़रत आयशा से मुत्तफ़िक हुई है कि हाँ बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो तुम कह रहे हो कि ये घर वालों को नहीं पता थी, बाहर वालों को पता थी। घर वालों को पता है भाई, दिखा दी, घर वालों से साबित करवा दी, सब अज़वाज को पता था। और हज़रत फातिमा को भी इस बात का इल्म था, ये बात याद रखें। उन्होंने इस हदीस के तौर पे निगोशिएशन नहीं की हज़रत अबू बकर से, ये बहस तो की नहीं है। जाके खोल के देखे कोई भी हदीस की किताब कि तुम्हें कहाँ से पता चली हदीस, मुझे नहीं पता चली, ये निगोशिएशन की नहीं है हज़रत फातिमा ने। बस हज़रत फातिमा चूँकि नाराज़ हुई, और ये बात हमें सही बुखारी में मुत्तफ़क़ तौर पर मिलती है, तो इस पर मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि देखिए वो अजीम लोग थे, इख्तलाफात हुए हैं, इंसान थे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो है वो इंसान थे। तो
اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات، اور یہ مینیجیریل ایشوز تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو مینیج کیے جا سکتے تھے، یہ پولیٹیکل ایشوز تھے، یہ انڈیویجول گرجز نہیں تھی ایک دوسرے سے کہ جس کے طور پہ ہم کہتے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، حضرت ابو بکر اگر دے دیتے تو بھی صحیح تھا، نہیں دے دے تو بھی صحیح تھا۔ تو یہ اب ہم اپنے دوسرے آبجیکشن کی طرف چلیں گے، چونکہ اس ویڈیو کو ہم نے کھولنا ہے، لیکن اس کی لینتھ شاید 30 منٹ 40 منٹ تک چلی جائے، لیکن جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھے گا، ظاہر سی بات ہے، چاہے سپیڈ کر کے چاہے کوئی بھی معاملہ کر کے ایونچولی۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہے، وہ جو دوسرا اعتراض ہے جو ہمارے اہل تشیع حضرات کرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، لیکن ہم چونکہ ہم چھپنے والی ہماری عادت نہیں ہے تو ہم اس کو بھی ڈیپ ڈگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اختلاف تو ہم نے کلیئر کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو صرف معلوم نہیں تھی، یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم تھی، اور آگے ایک اور ہم جا کے حدیث پڑھیں گے کہ یہ حدیث کس کس کو معلوم ہو چکی تھی اور معلوم تھی۔ دوسرا اعتراض جو کرتے ہیں، اور یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا یہ بولتے ہوئے کہ یہ جو شیعہ حضرات کے سب سے معتبر علماء ہیں، علامہ شہنشاہ حسین ندوی صاحب جو ہیں، جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے علمی شخصیت ہے، لیکن انہوں تک نے یہ والی دلیل پکڑی ہوئی ہے۔ کون سی والی دلیل پکڑی ہے؟ یعنی جو صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 6139، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے، حدیث مرفوع ہے یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6139 انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے موجود ہے، میں اس کا بھی سنیپ شاٹ اٹیچ ادھر کر دوں گا۔ علامہ شہنشاہ حسین ندوی نے اور بہت سارے انفیکٹ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جس نے دل دکھایا اس نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا، اللہ کو اس نے ٹھیک ہے نا، اللہ کو غضب نہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ کہتے ہیں، اور اچھا اس حدیث کو وہ لنک کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ایک تو اس والی بات کو آپ یاد رکھیں، اس کے بعد وہ صحیح بخاری کی 4240 اور 4241 والی حدیث لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ خود پڑھ لیں کہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ ناراض تھی حضرت ابو بکر سے، تو حضرت فاطمہ کا دل دکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر سے۔ تو اس پہلی والی حدیث کے مطابق، یعنی صحیح بخاری 6139 کے مطابق، حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، تو انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ابو بکر سے، اور ابو بکر جو ہیں وہ غلط تھے اور ان کا بچنا ناممکن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دلیل انہوں نے پکڑی ہے، یقین کریں میرا کوئی آنسر نہیں تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو آنسر کرنے کا، لیکن چونکہ اب یہ بات چھڑ چکی ہے تو میں ان کو یہ پیش کرنا چاہوں گا، اگر میری آواز پہنچتی ہے جہاں تک بھی، کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ لوگوں میں علمی شغف ہے تو آپ ذرا یہ حدیث جو ہے 6139 صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے، موجود ہے مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ یہ حدیث کیا پوری بیان کر سکتے ہیں؟ یہ جو حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یہ حدیث کس کے بارے میں نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ یہ حدیث حضرت علی سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ خود روایت کھول کے پڑھ لیتے تو آپ کو یہاں تک پہنچنے کی نوبت بالکل بھی نہیں آتی۔ جب حضرت علی کو رشتے کی آفر ہوئی اور حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ کے کہے کہ میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، میں اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں کبھی بھی جمع نہیں ہوگی، اگر علی کو اس کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اس حدیث کا اولین مصداق جو ہے، شان نزول جو ہے، وہ حضرت علی بنتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے دل، ظاہر سی بات ہے میاں بیوی میں جب کلش ہوتی ہے ناراضگیاں ہوتی ہے، لیکن جو تم لوگ، جو آپ لوگ جو اسٹیج سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی حدیث لنک پر لنک کر رہے ہو، تو لنک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پہ جا کے آپ اس حدیث کو خود پڑھیں، یہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم یہ بات بولو گے کہ چونکہ حضرت علی کا دل دکھا ہے، ظاہر سی بات ہے حضرت فاطمہ کا دل دکھا ہے حضرت علی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دوسری شادی کے معاملے میں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو آپ کیا بولیں گے کہ حضرت علی سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو حضرت علی کا جو ہے بچنا مشکل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار ایسے معاملات چلتے ہیں، ایسی باتیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے
یہ یعنی اس طرح کے معاملات آپ دیکھ کے چلتے ہو، آپ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ لوگوں کو سب حدیثوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے کہ آپ نے باقاعدہ اس حدیث کو جوڑا ہے. میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر اٹیچ کر دوں گا کہ آپ نے اس روایت کو، ٹھیک ہے، جوڑا ہے اس روایت سے کہ حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ ناراض تھی تو حضرت علی سے بھی ناراض تھی. پھر ہمیں صحیح بخاری میں 441 نمبر حدیث بھی ملتی ہے جس میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تو حضرت علی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے گھر، مسجد میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے، ابو تراب والی جو پوری روایت ہے اس نے بھی یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ ناراض تھے. یار اس طریقے سے نہیں دیکھے جاتے. میاں بیوی میں آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ہر چیز کو اٹھا کے لگا دینا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا تو تم نے فاطمہ کا دل دکھایا تو اس وجہ سے تمہارا جو ہے نا جو بیڑا غرق ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اصول بنانا شروع کریں گے نا تو پھر بات پھر بہت آگے جائے گی، یقین کریں خدا کی قسم. تو دوبارہ چلتے ہیں واقعہ فتق پہ. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. حضرت ابو بکر کے پیچھے ایک دلیل تھی، ٹھیک ہے، کہ انبیاء کی جو وراثت مال نہیں ہوتا، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ ہینڈ اوور نہیں کی حضرت فاطمہ کے. حضرت فاطمہ ناراض رہی اپنی وفات تک، اس بات کو مانتے ہیں. لیکن یہ ایک پولیٹیکل گرج تھا، پولیٹیکل معاملہ تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا. ٹھیک ہے، اس کو ہم پولیٹیکل اختلاف تک ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد جو حضرت ابو بکر نے اپنے مرتے دم تک جو ہے اس کو نہیں حوالے کیا. اچھا، اب ایک آخری حدیث ہے جس کو ہم پورا کا پورا ڈیکوڈ کریں گے، اس کے بھی سنیپ شاٹس میں اٹیچ کر دوں گا. وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کا جو ریفرنس نمبر ہے وہ 7305 کے نام سے ہے، یعنی 7305 کے انٹرنیشنل نمبر سے یہ حدیث موجود ہے. مجھے دیکھنا پڑا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. اس کے بھی میں سنیپ شاٹ اٹیچ کر دوں گا. ہوتا کیا ہے کہ جب حضرت عمر خلافت میں آتے ہیں تو حضرت عمر یہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اہل بیت کے، حضرت علی کے، اور ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آپ کو پوری حدیث بیان کرتا ہوں. پوری حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عمر اپنے دورہ خلافت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا جو خادم ہے، جو ان کا دربان ہے، ٹھیک ہے نا، یرفع جن کا نام ہے، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے کہ عثمان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور طلحہ ہیں، یہ آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. طلحہ یا غالباً زبیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں. یہ آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اندر. تو کیا ان کو اجازت ہے؟ تو حضرت عمر کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کو آنے کی اجازت دو. تو وہ سارے کے سارے صحابہ اندر آ جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اتنے میں ان کو دربان دوبارہ آتا ہے. یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. ان میں ان کو دربان دوبارہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علی اور عباس آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو کیا ان کو اجازت ہے؟ تو آپ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک، انہیں بھی اجازت دو. تو یہ دونوں حضرات بھی اندر آ جاتے ہیں اور اس میں تو خیر کافی سخت الفاظ ہیں. اس میں حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے اور اس علی کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائیں، ٹھیک ہے، اور یعنی جو ہمارے درمیان جو فتق کے معاملے میں اختلاف ہوا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کو مسئلہ اس میں صلاح مشورہ دیں ہمیں. تو اس پر یقین کریں، یہ حدیث سارے کے سارے معاملات کلیئر کر دینی ہے آپ کے. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں. اس میں حضرت عمر جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ کیا تم لوگوں کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی اور جو چھوڑ جائیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے؟ تو ان سب کو قسم دے کے وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. تو وہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مال ہمارا ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم بتاؤ تم لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی اللہ کے رسول سے؟ تو وہ دونوں بھی اقرار کرتے ہیں. یعنی میرے اہل تشیع بھائیوں، حضرت علی اور حضرت عباس بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور صرف علم ان کا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور علماء جو ہیں وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. یعنی اس حدیث کو کتنے لوگوں نے اقرار کر لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج نے، ساری کی ساری ازواج کرام نے، ازواج مطہرات نے. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت علی نے، حضرت عباس نے. تو اتنے سارے ایک روایت کے پیچھے اگر اس کی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگ یہ پیش کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ حدیث محض گھڑ لی تھی، تو میرے خیال سے یہ صرف کم علمی کی وجہ سے آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اس کی اور کوئی ریزن ہو نہیں سکتی. تو حدیث یہاں پہ خیر ختم نہیں ہوتی ہے، میں اسنیپ شاٹ اس میں لگاؤں گا. تو اس میں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا خدا کی قسم
دے کے میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کے زمانے میں معاملات چلتے تھے کہ وہ سالانہ خرچ تم لوگوں کو دے دیا کرتے تھے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو، کیا ابو بکر نے اس طریقے سے نہیں چلائے؟ تم لوگ ابو بکر کو خطاکار سمجھتے رہے اور ابو بکر اس طریقے سے معاملات کو چلاتے رہے جس طریقے سے اللہ کے رسول اپنے زمانے میں چلاتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پہلی پارٹی کو اللہ کی قسم دے کے کہا، عثمان کو اور عبد الرحمن ابن عوف کو، کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا۔ تو وہ رسپانس میں کہتے ہیں کہ بالکل یا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ایسا ہی تھا۔ پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں علی اور عباس۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا، آپ لوگ ایسا ہی چلاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری دور خلافت میں تم لوگ دوبارہ آئے ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو میں نے تمہارے حوالے وہ باغ کر دیے تھے صرف اور صرف اللہ کے ایک عہد کے تحت کہ تم لوگ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلو گے جس طریقے سے ابو بکر اور اللہ کے رسول لے کے چلتے تھے، اور میں 2 سال تک لے کے چلا۔ تم لوگوں نے اس کنڈیشن پہ مجھ سے وہ فتح کا مال لے لیا، ٹھیک ہے، جو بھی باغات تھے وہ لے لیے، اور آپس میں ہوا یہ کہ حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان بھی بعد میں اختلاف ہو گیا تھا، اور اسی اختلاف کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ کتنی مینجمنٹ کس کے پاس رہے گی، کتنی آنرشپ کس کے پاس رہے گی، یعنی حضرت عمر نے ان سے کہا تھا بھائی آنرشپ تو میں آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ مال اپنے طریقے سے دیکھو، ٹھیک ہے، یعنی خود اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں، لیکن صرف ایک دلیل پہ، صرف اور صرف اللہ کا یہ واسطہ دیکھے کہ تم اسی طریقے سے اس کو لے کے چلو گے جس طریقے سے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر لے کے چلا کرتے تھے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان اور زمین بنائے، جس نے دنیا بنائی ہے، اب میں تم دونوں کے درمیان اس میں کوئی معاملہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی صلح مشورہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب آپ لوگ خود لے چکے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنے معاملے سے دیکھیں، اگر تم لوگ یہ مجھے دوبارہ ہینڈ اوور کرنا چاہ رہے ہو کہ جس طریقے سے پہلے چلا کرتا تھا، میں مینجمنٹ سنبھالوں جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا، تو میں وہ معاملہ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر یہ حدیث کنکلوڈ ہو جاتی ہے، اس کے بھی سنیپ شاٹس میں ادھر اٹیچ کر دوں گا۔ تو یہاں سے خیر بہت ساری چیزیں یہاں پہ کلیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مال غصب کر لیا تھا، مال نہیں ملا، وہ بھائی مل چکا تھا بھائی، ٹھیک ہے نا، اتنے سالوں تک انہوں نے اپنے پاس ہینڈ اوور رکھا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان خود اختلاف ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت عمر کو دوبارہ ہینڈ اوور کرنے کے لیے دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں نہیں جا رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، بخاری میں نے اٹھا کے دیکھی ہے، آپ لوگ خود اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ریفرنس نمبر ادھر اٹیچ کر لوں گا، جا کے دیکھیے گا۔ نہیں ملے، کچھ ورڈز کی کمی بیشی ہو تو ہم مجرم ہیں، ہم آگے معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جا کے دیکھیں۔ لوگ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، تاریخی روایات اٹھا کے لے کے آتے ہیں مفسرین کی، ٹھیک ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں بادشاہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں لکھوائی ہوئی ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اگر تاریخ میں ہی جانے لگے تو پھر تو لوگوں کے کلمے بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی پڑھنا شروع کر دیں کیا؟ تو دیکھیں، دین بغیر کریڈیبلٹی کے، بغیر اسناد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی کسی چیز کو فالو کریں تو اس کی سند، اس کی چین آف نیریشنز لازمی معلوم کریں کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ ثابت بھی ہے، یہ کون سی کتاب سے بتا رہے ہو یہ تم، ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے، اس کی چین کیا ہے، اس کی نیریشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بہت لوگوں نے سرچ کی ہے۔ تو آج یہ ہمارا دوسرا ویڈیو لیکچر تھا، ٹھیک ہے، ایپیسوڈ نمبر 2 تھا۔ اس میں ہم نے یقین کریں بہت بیسک طریقے سے، یعنی فتح کیا ہے اور کیا معاملہ تھا، وہاں سے ہم اسٹارٹ ہوئے اور اس کو تھرو دا اینڈ، ویری اینڈ ہم اس کو لے کے چلیں۔ تو اس کو دیکھیں، بہت اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، ٹھیک ہے، اور جو بھی کوئی کوشچنز ہیں یقین کریں، دیکھیں ضروری نہیں آپ اس تمام کی تمام باتوں سے متفق ہوں، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اختلاف کرنے میں کوئی جس کو کہتے ہیں دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کے درمیان اختلاف ہوا ہے، وی آل نو دیٹ، بٹ گالم گلوچ کرنا اور دوسروں کو کافر تک کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ چیزیں ایکسٹریمزم ہے جس کو ہم دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو جس کو جو بھی کوئی کوشچن ہو، جس کے جو بھی کوئی اختلافات ہو، وہ کامنٹ سیشن میں لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے جتنا ہو پائے گا تو میں ان کو رسپانس کرنے کی کوشش کروں گا، اور بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ آج ہم اپنے انیشیل اسٹیج پہ اور اتنے خطرناک ٹاپکس آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو بس ہم آپ لوگوں سے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ ہمیں شیئر کیا کریں، ہمارے ویوز بڑھایا کریں، ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ یہ بات آگے پہنچے گی اتنا زیادہ لوگوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے، آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کسی کی ہدایت کا ذریعہ آپ بن جائیں۔ تو اس معاملات کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ کریٹیکل لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی شہادت سے ریلیٹڈ تو وہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 3 ہوگا، اس کو کائنڈلی شیئر کریں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں پھر سے کھلے دل سے آپ لوگوں سے معذرت کہتا ہوں،
اور شیئر دیم ود آل دا پیپل. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.